جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، شریعت پہ چلو، تو وہ اللہ ہمارے بھلے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی نعمتیں آئیں گی تمہیں۔ نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ وہ کس کا راستہ تھا؟ جس کو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بخشی اور اپنا قرآن شریف میں جو کہا میرا حبیب ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب اللہ ہمیں حکم کرتا ان کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ جو بھی انسان ان کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو عظمت دے گا۔ جو قوم مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت ہے اس پہ چلے گی، وہ قوم اٹھ جائے گی۔ تو آج اگر آپ اسکینڈینیویا میں دیکھیں گے تو ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ وسائل ہیں سارے اسکینڈینیوین ممالک سے، لیکن وہاں خوشحالی دیکھیں۔ ترستے ہیں ہمارے بیچارے پاکستان کے لوگ کہ کہیں ہمیں ویزا مل جائے اور ہم وہاں چلے جائیں۔ وسائل یہاں زیادہ ہیں، خوشحالی ادھر زیادہ ہے، کیونکہ وہ یاد رکھنا، یہ پھر سے میں بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں، رحمت للعالمین ان کو خطاب ملا تھا، رحمت المسلمین نہیں ملا تھا، یعنی کہ وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو جو ان کے قدموں پہ چلے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس نے اوپر چلے جانا ہے۔ تو اس لیے آج وہاں خوشحالی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ نعرہ تو لگاتے رہے ہیں ہم۔ سب سے زیادہ دنیا میں تو جب بھی مکہ یا مدینہ گیا ہوں سب سے زیادہ پاکستانی ملتے ہیں آپ کو۔ یا ہم سب سے زیادہ روزے بھی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ یہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ہماری تبلیغی جماعت دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو لانے کے لیے کتنی بڑی تبلیغی جماعت ہے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، لیکن ہم اس راستے پر کبھی نہیں چلے جس کے اوپر ہمیں حکم ہے۔ تو یہ جو آج ہم پنجاب کی گورنمنٹ جو آج ہم بھی قدم اٹھا رہے ہیں، ہم یہ اس راستے پر لگے ہیں۔ اب تک تو وہ راستہ ادھر تھا تو ہم ادھر جا رہے تھے، اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے، جو اس قوم کو اوپر لے کے جائے گا۔ میں یہاں پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھتا تھا، کوئی کہتا تھا جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا۔ ایشین ٹائیگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو مدینہ کی ریاست کہ جو ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جسے دنیا کی امامت کی تھی؟ ایشین ٹائیگر تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے۔ ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ اگر پاکستان اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں پہ۔ ان بیچارے لوگوں نے وہاں جو جن کو پتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالی تھی۔ وہ سارے دعا کرتے تھے پاکستان کے لیے، اور وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو جو خواب دیا تھا کہ ہم ایک مثالی اسلامی ریاست بنائیں گے، انہوں نے اس کے لیے ووٹ ڈالی تھی، اور ہم نے اس سے تقریروں میں تو بڑا نام لیا ہم نے اسلام کا اور اس ریاست کا، لیکن عملی طور پہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس ریاست سے جو اس کو بننا چاہیے تھا۔ تو یہ جو 3 کروڑ خاندانوں کو تقریباً 400 ارب روپیہ اس کا وہ خرچ کر کے ہیلتھ انشورنس جو ملے گی، میں یہ اس لیے بار بار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عثمان بزدار آپ کو اور ڈاکٹر یاسمین آپ کو اور آپ کے ساری ٹیم کو، کہ یہ انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ آپ نے یہ وہ کام کیا ہے
کہ یہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرینوں کے اوپر جتنے مرضی اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، وہ وقت بتائے گا کہ وہ کتنا فائدہ پہنچائے گی. پیسہ تقریباً اتنا ہی ہے، اور یہ اس ملک کو کدھر لے کے جائے گا جو آج آپ نے قدم اٹھایا. میں اپنی قوم سے آج اس بڑے خوشی کے دن میں اپنی قوم سے پھر سے ان کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے قرآن میں، کیونکہ ہم سارے مسلمان قرآن میں مانتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے راستے پہ چلو. اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکم اللہ نے ہماری بہتری کے لیے دیا ہے. ہم جب اس راستے پہ چلیں گے یہ ہماری بہتری ہے. کبھی اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ان کی منزل پہ چلو، کیونکہ ہم ان کی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں راستہ دیا ہے کہ وہ جو راستہ ہے اسی کے اندر انسان بڑا انسان بن جاتا ہے، اسی راستے پہ قوم اٹھ جاتی ہے. تو میں ایک تو ہیلتھ کارڈ اور پھر سے 400 ارب روپیہ کا یہ جو ہیلتھ انشورنس آپ نے 3 کروڑ خاندانوں کو آج مارچ تک پوری سب کو مل جائے گی. پہلے تو یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قدم ہے فلاحی ریاست کی طرف. اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ہے کہ ایک آدمی کی بنیادی ضروریات کیا ہے؟ سب سے بڑا برے وقت پہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس یہ اس کو فکر نہ ہو کہ میرے گھر میں ماں باپ یا میرے بچوں کا علاج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہیلتھ، اور اس سے دوسری چیز کیا ہوگی کہ پاکستان میں ایک پورا ہیلتھ سٹرکچر بن جائے گا. ہیلتھ سٹرکچر کیوں بن جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک حکومت کو پیسے خرچ کر کے ہاسپٹل بنانے پڑتے ہیں. ابھی عثمان نے آپ کو بتایا سی ایم نے کہ کتنے زیادہ انہوں نے پیسے خرچ کیے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اتنے پیسے نہیں خرچ کیے ہاسپٹلز بنانے کے لیے. لیکن اب آپ کو ہاسپٹل، گورنمنٹ کو پیسہ نہیں لگانا پڑے گا ہاسپٹل بنانے کے لیے. اب لوگ خود آ کے پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل بنائے گا. ہمارا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کرنا، ان کی سستے داموں پہ ان کو زمین دینا، ان کی جتنی بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ڈیوٹی فری باہر سے آنے دینا، ان کو انسینٹیوز دینا کہ وہ اپنے ہاسپٹل بنا سکیں. اور ان علاقوں میں اب جدھر کبھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ جو ڈاکٹرز جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں وہ نہیں جاتے تھے دور دراز علاقوں میں، وہ خالی پڑے ہوتے تھے ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز. اب جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز جدھر گورنمنٹ کے ڈاکٹرز نہیں جائیں گے، لیکن وہاں اگر پرائیویٹ سیکٹر آ گیا تو ہم بند کر دیں گے. اگر ہم کیوں پیسہ اس پہ خرچ کریں کہ اگر وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جا رہے، ہم پرائیویٹ سیکٹر کو وہ دیں گے. کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہر پاکستان کے دور دراز علاقے میں ایک عام آدمی کو علاج ملے، تو اس کو تو مفت علاج ملے گا ہیلتھ کارڈ سے. تو اس لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نیٹ ورک ہمارا پھیل جائے گا ہاسپٹلز کا سارے پاکستان میں، جو اب تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر دوسری ضرورت لوگوں کی اپنے سر پہ چھت ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی بڑا خاموشی سے انقلاب آ رہا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بینکوں سے کم آمدن والے لوگوں کے لیے قرضوں کا بندوبست کیا، اور ہمیں بڑا مشکل لگی. قانون ہمیں مدد کرنی پڑی بینکس کی. فور کلوجر لا ایک قانون تھا، اس کے جب تک وہ پاس نہیں ہوتا تھا بینکس قرضے نہیں دیتے تھے. تو وہ ہم نے، اور پھر رکاوٹیں جو تھی ان کو ہم نے دور کیا، انسینٹیوائز کیا. آج مجھے خوشی یہ ہے کہ بینکوں نے پہلی دفعہ یہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں تنخواہ دار طبقے کو، جو کبھی بھی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر خرید سکے، ان کے لیے انہوں نے 260 ارب کے جو لوگوں نے اپلائی کیا بینکوں کے،
110 ارب کے لونز اپروو ہو چکے ہیں اور 34 ارب کی ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے، یعنی پیسہ مل گیا ان کو اپنے گھر بنانے کے لیے، اور یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ اب ایکسپینڈ ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے نچلے طبقے، کامیاب پاکستان میں 20 لاکھ نچلے طبقے کے جو خاندان ہیں، 20 لاکھ، ان کو ہم نے سود کے بغیر قرضے دیے ہیں، اخوت کے ذریعے، کہ وہ اپنے سود کے بغیر 27 لاکھ تک قرضہ کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں جو غریب طبقہ ہے، وہ بھی ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر ہم نے احساس کے نیچے جو احساس راشن ہے، اس میں ہم نے آدھی اپنی آبادی کو 54% پاکستان کے گھرانوں کو ہم راشن دے رہے ہیں کہ آٹا، گھی اور دالیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، وہ جب بھی لینے جائیں 30% ان کو سبسڈی دی جائے گی ان 3 چیزوں کے اوپر، آٹا، دال اور گھی کے لیے۔ کامیاب پاکستان پروگرام میں ہم وہ دوسرا کام کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ تک سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں شہروں کے اندر کہ اپنا کوئی کاروبار، چھوٹی دکان شروع کر سکے کوئی، اور دیہاتوں کے اندر کسانوں کے لیے 5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ۔ اس سارا کا مقصد کیا ہے کہ اس راستے پہ ہم لگیں، وہ جو ہمیں مدینہ کی ریاست میں دکھایا گیا تھا کہ اپنی اس ملک کی جب ڈیولپمنٹ ہو تو وہ باٹمز اپ ہو، یعنی نیچے سے اوپر آئے، بجائے اس کے کہ جو اب تک ہوتا رہا کہ امیر امیر ہوتا گیا اور نچلا طبقہ غریب ہوتا گیا۔ اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو پنجاب نے جس طرح دلیری سے یہ آج لانچ کیا ہے، اس میں ہمیں ضرور مشکلات آئیں گی کیونکہ پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، لیکن ہم نے پورا تیاری کی ہوئی ہے، کمیٹی جو مسلسل دیکھتا رہے گا کس طرح کے پرابلمز آئیں، اور انشاءاللہ ہم سارے حل کرتے رہیں گے۔ اور پھر سے مارچ تک سارے پنجاب کے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکے گا، پختونخوا میں سارے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے، اب بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جدھر ہمارے گورنمنٹس ہیں، سب کو ہم نے ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ